اچھا، میں نے ایک کلپ چلانا ہے اپنے ایک بہت پرانے ہمارے دوست ہیں اور چند صاحب کے بھی دوست ہیں، تو انہوں نے کل مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ان پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ کتنے مجبور ہوتے ہیں۔ دیکھیے میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ رضا یاد حراج صاحب، آپ نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی تھی 2013 کے الیکشن میں، اور اب آپ عمران خان صاحب کو جا کے ملتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جنوبی پنجاب کے لوگوں کی لائلٹی سٹیٹ کے ساتھ ہے، کسی فرد کے ساتھ نہیں۔ جس وقت ہمارے لوگوں کو یہ احساس شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں رہا، میر صاحب وہ اپنا ایک سوچ رکھتے ہیں اور اپنا ایک رویہ بنا لیتے ہیں۔ میر صاحب اگر آپ عدلیہ کو، پاک فوج کو، پاکستان کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ملائن کریں اور ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں تو میر صاحب یہ سیاست نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں میری تھوڑی سی مختلف رائے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ایک اچھے آدمی ہیں۔ اگر یہ جو موجودہ حالات اور جو پارٹی میں جو نقصان ہوا ہے یہ شہباز شریف صاحب کی وجہ سے نہیں ہوا، اس کی وجہ میاں نواز شریف صاحب ہے۔ یہ بڑا کلیئر رکھیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو تو بھی سزا ہوئی نہیں اور وہ اپنے ایک نیریٹو بنا گئے کہ مجھے کیوں نکالا۔ پتہ ان کو بھی ہے کہ ان کو کیوں نکالا گیا۔ وہ ابھی مزید ججمنٹ آ جائے گی تو سب کو پتہ چل جائے۔ میں تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ سے بات تھی کہ نااہل آدمی پارٹی کا چیئرپرسن نہیں ہو سکتا۔ سر ضیاء الحق کے ساتھ بھی تو ان کا رشتہ تھا۔ میری عمر آپ کو لگ جائے، وہ مجھے کہا تھا کہ میری عمر تمہیں لگ جائے۔ حامد میر میں نے تو کبھی آپ کو نہیں کہا۔ تو ویسے رضا حراج صاحب جو ہیں یہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیتے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی بیکڈ آزاد امیدوار نہیں تھے، یہ واقعی آزاد امیدوار تھے، اور اب جیتنے کے بعد یہ دوبارہ اس پارٹی میں چلے گئے ہیں جس کے قائد نواز شریف صاحب ہیں۔ تو خرم دستگیر خان صاحب، ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ مجبوریاں ہوتی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ مجبوریوں کی وجہ سے کہتے ہیں جی کہ ہم نے وفاداری تبدیل کی، لیکن آپ کو یہ لگ نہیں رہا کہ جس طریقے سے کچھ انڈیپینڈنٹس کو آپ کی پارٹی میں شامل کروایا جا رہا ہے تو اس سے آپ کی پارٹی کی جو سیاسی ساکھ ہے اس کو دھچکا پہنچ سکتا ہے، یا اب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے عام لوگوں کا؟ نہیں میر صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے، میں شکر گزار ہوں، آپ نے درست طور پر ناظرین کو بتایا کہ سارے آزاد امیدوار ایک جماعت کے حمایتی نہیں تھے۔ ہر پارلیمان میں، اور آپ نے بہت پارلیمان دیکھی ہیں، 20 سے 40 تک آزاد امیدوار ہم نے دیکھے ہیں جو الیکٹ ہو کے ملک کے مختلف حصوں سے آتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جی سارے آزاد امیدوار ایک طرف تھے۔ اب یہ جو آپ نے کلپ چلایا ہمارے بھائی کا، یہ تو مسلم لیگ نون کا حصہ رہ چکے ہیں اور بڑے بھرپور طریقے سے موجود تھے 2013 سے 18 کی اسمبلی میں۔ لہٰذا اگر وہ واپس آئے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن اصل ایشو یہی ہے، میں پھر دہرا دوں کہ اس الیکشن میں ایک تو خطرے کی گھنٹی وہ ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں اگر 9 مئی کی توثیق ہے تو ہمارے لیے بہت خطرناک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آنے والی حکومت کے لیے جو مہنگائی کو روکنا اور بجلی کے بلوں کو روکنا وہ چیلنج ہے۔ اگر وہ یہ چیلنج پورا کر پاتے ہیں تو یہ معاملہ آگے چلے گا، ورنہ پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔